الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وحن العظم مني واشتعل الرأس شيئا ولم أكن بدعائك رب شقيا سورہ مریم ہے اور یہ سورت مکی سورت ہے، اور مکی سورتوں کی طرح اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی حقانیت اور آخرت کا تذکرہ بکثرت موجود ہے، اور یہی چند ایک باتیں سمجھانے کے لیے مختلف انبیاء کا ذکر کیا گیا۔ خاص طور پر زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس طرح موسیٰ اور ہارون اور اسماعیل اور ادریس کا ذکر اس کے اندر، اور ان کی اقوام کا، اور مختصراً ان کی دعوت کا تذکرہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اب یہ جو سورت ہے، اس سورت کا ایک خاص پس منظر ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کا ہجرت حبشہ کرنا، حبشہ کی طرف جانا۔ اور حبشہ کا چونکہ جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ خود عیسائی تھا، تو اس لیے قرآن پاک کی سورہ نازل کی گئی، اور اس میں عیسائیوں کے بارے میں جو ان کے نظریات اور ان کے عقائد ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی اپنی حکمت بالغہ سے مسلمانوں کو ذہن نشین کروا دیے، اور پھر جب وہاں پر گئے تو پھر یہ واقعہ پیش آیا، مکے والوں نے پیچھا کیا، تو اس سب کا تذکرہ ضمناً آہستہ آہستہ آتا جائے گا۔ تو سورت کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے، اور حروف مقطعات کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو نہایت آہستہ آواز سے پکارا، اور اس زکریا نے کہا اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا، اور اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا، اور بے شک میں اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، چنانچہ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب سے وارث بنے، اور اے میرے رب تو اسے پسندیدہ بنا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں یہ گزارش کر دی، یہ دعا کر دی، اور اللہ پر اپنے کامل اعتماد کا اظہار کیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ ولم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے زکریا، بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ قال، یہ جب اللہ کی طرف سے دعا کا جواب آ گیا، تو پھر زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے تفصیل مانگی، چونکہ یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ کئی انبیاء کا تذکرہ آیا، خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے کر کے دکھا دے۔ تو ایسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اس کی تفصیل کی جو ان کے ذہن میں تھا، اللہ رب العالمین کی جناب میں ادباً عرض کیا، قال رب انا یکون لی غلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ بانجھ کا مرض ہے، بانجھ اس عورت کو کہتے ہیں جو بچے جننے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو، بچے نہ جن سکتی ہو، پیدا نہ کر سکتی، اس کو بانجھ کہتے ہیں، اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، کذالک، ایسا ہی ہوگا، قال ربک، تیرے رب نے فرمایا وہ مجھ پر نہایت آسان ہے، اور میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیوی بانجھ ہو گئی ہے، تو اس حالت میں تو بچے کی ولادت ناممکن ہے۔ یعنی کہ دنیاوی جو وسائل کے لحاظ سے، دنیاوی مادی لحاظ سے
تو ایسا ہونا ناممکن ہے۔ جب کوئی شخص بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں اولاد پیدا کرنے کی سکت نہیں رہتی ہے، اور جب کوئی بانجھ جیسے مرض میں مبتلا عورت ہو تو وہ عورت بھی بچے کو جنم نہیں دے سکتی۔ تو یہ سب کچھ کیسے ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے، انسانوں کے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تم اپنے اوپر غور کرو، جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کر دیا۔ قال، یہ ساری باتیں سن کر کے آگے سے حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا قال رب اجعل لی آیہ، تو زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا، نشانی بنا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری نشانی یہ ہے کہ تو تندرست ہونے کے باوجود 3 دن اور 3 راتیں لوگوں سے کلام نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا تو اس نے انہیں اشارہ کیا کہ تم صبح اور شام تسبیح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یحییٰ، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کلام کو مختصر کیا، اور زکریا علیہ السلام کا کلام مختصر کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی اختصار کے ساتھ کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے یحییٰ، کتاب کو قوت سے پکڑ، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم عطا کیا اور اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی دی، اور وہ نہایت متقی تھا اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا، اور وہ سرکش نافرمان نہیں تھا۔ اور اس پر سلام ہے، سلام علیہ، اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اس وقت تک اس پر سلام ہے، سلامتی ہے۔ تو حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ سورت کا آغاز اس سے ہوا چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل میں نبی تھے اس وقت، جس وقت اصل تذکرہ تو حضرت مریم علیہ السلام کا آنا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے تھیں وہ، تو لہٰذا اس وقت کا جو نبی تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے، تو لہٰذا ان کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام پیشے کے لحاظ سے بڑھئی تھے، نجار تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ کان زکریا نجارن، تو زکریا علیہ السلام وہ بڑھئی تھے، لکڑی کا کام کرنے والے تھے۔ اب اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں جو تفہیم اور تشریح طلب ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس لیے ہم حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ دیکھیں اس میں چند ایک باتیں، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام خود نبی ہیں، تو ظاہری بات ہے نبی ہیں لیکن ان کے گھر اولاد نہیں ہوئی، وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، تو اس کا مطلب اولاد کا پیدا ہونا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ انسان اپنی مرضی سے جب چاہے اولاد پیدا نہیں کر سکتا، بلکہ اولاد تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب اب بعض لوگ انسانوں سے جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد دو، جیسے ہمارے مسلمانوں میں بہت ساری درگاہوں پر لوگ جاتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، آستانوں پر جاتے ہیں، اور وہاں جا کر دعائی دیتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں، کھانا بانٹتے ہیں، اور کیا کہ کوکھ ہری ہو جائے گی، بچہ مل جائے گا، اولاد مل جائے گی، فلاں بزرگ ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں درست نہیں ہیں۔ انبیاء سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے زیادہ اللہ کا پیارا کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ اولاد نہیں دیتا تو نبیوں کو نہیں دیتا، اور جب چاہتا ہے جب بڑھاپے میں بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ، اور دوسرا پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، اور بانجھ پن جو ہے ایک مرض ہے۔ اب ایک مرض ہے جو بیوی کو لگا ہوا ہے اور اس کا شوہر نبی ہے، تو کیا نبی اگر مختار کل ہوتا، جو چاہے کر سکتا ہوتا، تو کیا اپنے نبی کی اپنی بیوی کی بیماری دور نہ کر سکتا ہوتا، اس کو شفا نہ دے سکتا ہوتا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ نبی ہونے کے باوجود شفا ان کے ہاتھ تو نبی ہونے کے باوجود شفا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو شفا تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ جس کے اندر اللہ کے اسم شافی کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے کہ
اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو شفا ہمیشہ اللہ سے ہی مانگنی چاہیے، کسی انسان سے شفا نہیں مانگنی چاہیے۔ ہاں، کسی انسان سے ہم دوائی لے سکتے ہیں، اس سے علاج کروا سکتے ہیں، لیکن یہ نظریہ اور عقیدہ رکھنا کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں، یہی صحیح عقیدہ ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس میں اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے کہ ان کی ولادت کا جو اصل واقعہ کیا ہے۔ تو اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 16 سے۔ آیت نمبر 16 سے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ تذکرہ کیجئے اس کتاب میں، یعنی قرآن پاک میں، حضرت مریم علیہ السلام کا۔ جب وہ اپنے خاندان والوں سے دور مشرقی جانب ایک جگہ میں الگ ہوئی، پھر اس نے ان کے آگے ایک پردہ تان لیا، تب ہم نے اپنی روح فرشتے کو اس کے پاس بھیجا تو وہ اس کے لیے کامل آدمی بن گیا۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب آئے، جب وہ اپنے خاندان والوں سے الگ ہو گئی تھی، تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اذن سے، حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں ڈھل گئے۔ جیسا کہ حدیث جبریل معروف ہے، اس حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض فرشتوں کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ انسانی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو لہذا حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس نمودار ہوئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ مریم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو ان کو تو یہ معلوم نہیں تھا نا کہ یہ فرشتے ہیں، تو وہ تو سمجھ رہی تھی کہ یہ کوئی مرد ہے اور غیر مرد آ گیا۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے کہا یقیناً میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے حکم الہی سے ایک نہایت پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اب اس میں دیکھیے وہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور حکم سے میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اس نے کہا میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا، یعنی میری تو بھی شادی وغیرہ نہیں ہوئی، اور نہ میں بدکار عورت ہوں، اور نہ ہی میں کوئی زانیہ ہوں، نعوذ باللہ بھی چلو بدکاری کر لوں کہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ قال کذالک، اس فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ امر طے شدہ ہے، یعنی ایسا ہو کر رہے گا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اب یہ حضرت مریم علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ہے جو تفصیل میں قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ جو قصہ ہے 3 جگہوں پر اکٹھا آیا ہے۔ کون کون سا؟ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا اور حضرت مریم علیہ السلام کا۔ زکریا علیہ السلام کے ہاں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہاں پر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ ایسے ہی سورہ آل عمران میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور سورہ انبیاء میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو اب یہ ساتھ ساتھ ان کو بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے، کیونکہ ان دونوں میں مانوی طور پر بہت مشابت ہے، اور وہ مشابت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قدرت اور اپنی بادشاہت کی عظمت سے مطلع کرنا چاہا، اور انہیں یہ بتانا چاہا، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے قصے کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین یہی فرماتے ہیں، اور کتاب قرآن میں مریم کا بھی ذکر کیجئے۔ تو اب یہ مکے والوں کو عام طور پر بات سمجھائی جا رہی ہے، اور خاص طور پر انہیں اور بالعموم ساری دنیا کے لوگوں کو، قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا اس وقت تک کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو اللہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لوگوں کے لیے کچھ چیزیں مشکل ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اور یہ سب بتانے کا مقصد وہی ذہن سازی کرنا ہے، انسانوں کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کروانا ہے، ان کا عقیدہ درست کرنا ہے کہ اے لوگو، تم
जब भी मांगो और जो कुछ भी मांगो तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह की जनाब से मांगो, अल्लाह से मांगो जिसके इख्तियार में सब कुछ, जो सब कुछ कर सकता है। उन लोगों से मत मांगो, इंसानों से मत मांगो जो कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर जब मरियम अलैहिस्सलाम के पास वो फरिश्ता आया और फरिश्ते ने इंसानी शक्ल में आकर ये कहा, तो फरिश्ते ने आगे से जवाब दिया। तो बयान किया है तफासिर के अंदर कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से जब उसने कहा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कि मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, तो अगर तू डरने वाला है, तो यहां से मरियम अलैहिस्सलाम की पाक दामनी का जिक्र है और उन्होंने अल्लाह की पनाह मांगी, अल्लाह की पनाह में आई। इसका मतलब है जब भी पनाह मांगो तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा पनाह ना मांगो, चूंकि मुसीबतों, बलाओं, तकलीफों से बचाने वाला सिर्फ अल्लाह है। और जब अल्लाह की पनाह ली जाती है तो इससे जो चीज नुकसान पहुंचाने वाली हो, कोई वो शख्स हो, भले वो कोई चीज नजर आने वाली है या ना नजर आने वाली, जैसे कोई जिन वगैरह है, तो उस पर अल्लाह की तरफ से हैबत और खौफ तारी होता है। जैसा कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम खौफ के मारे कांपने लगे और फौरन असली हालत की तरफ लौट आए और कहने लगे, सिवाय इसके नहीं, मैं तो तुम्हारे परवरदिगार का भेजा हुआ फरिश्ता हूं और इसीलिए आया हूं कि वो तुझे पाकीज़ा लड़का अता फरमाए। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने फौरन फिर आगे से वही इस्तिफसार किया जो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा था, अन्ना यकून ली गुलामुन, कि मेरे लिए लड़का कैसे होगा। ये तो ताज्जुब की बात है, ना तो लड़का पैदा होने के लिए शादी का होना जरूरी है, मैंने शादी भी नहीं की। या दूसरे तरीके से कोई अगर गुनाह करता है, जिना करता है, तब लड़का होता है। तो ना तो मुझे किसी बशर ने छुआ है और ना ही नाउस बिल्ला मैं कोई बागी औरत हूँ, कोई जानिया फहाशिया औरत हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे लिए ये कैसे होगा। तो इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरा आले इमरान में भी किया था। इस क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुक बिकलिमतिन मिन्हु, के उस वक्त को भी याद करो कि जब फरिश्तों ने हजरत मरियम से कहा कि मरियम, अल्लाह तुझे अपनी तरफ से एक कलमे की बशारत देता है जिसका नाम मसीह है और मशहूर ईसा इब्ने मरियम होगा, और जो दुनिया और आखिरत में बड़े मर्तबे वाला और अल्लाह के खास बंदों में से होगा, और माँ की गोद में और बड़ी उम्र का होकर दोनों हालतों में लोगों से यकसा गुफ्तगू करेगा, और वो नेकोकारों में से होगा। यानी लड़कपन और बड़ी उम्र में लोगों को अपने रब की इबादत की दावत देगा, और ये फैसला अल्लाह की तरफ से हो चुका है। अब यहाँ पर एक दो बातें याद रखने की हैं जो आगे जाकर वाक्य में आएंगी कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलीमा है। नंबर दो, बचपन में भी वो कलाम करेंगे। नंबर दो, बुढ़ापे में भी कलाम करेंगे। तो अब ईसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त उनको दुनिया से उठाया गया और वो आसमानों पर गए, उस वक्त तकरीबन उनकी उम्र को 30-31 साल के करीब थी। इसका मतलब ये भरपूर जवानी है। तो लिहाजा उन्होंने बुढ़ापे में कलाम करना है, तो इसका मतलब क्यामत से पहले उनका नजूल होना है और वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे, और फिर वो अपनी तभी उम्र गुजारेंगे और फिर फौत होंगे। तो लिहाजा वो बुढ़ापे में भी कलाम करेंगे। तो कुरान पाक की इस आयत से पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अभी आसमानों पर हैं और वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे, फिर अपनी भरपूर जिंदगी गुजारेंगे, फिर फौत होंगे, और इस तरह वो अपने बुढ़ापे में भी कलाम करेंगे। तो कुरान पाक की ये आयत के अंदर जो माना मफहूम है उसकी सदाकत बिल्कुल अया हो जाएगी। इसके बाद फरमाया फहमलतहु फंतबज़त बिही मकानन क़सिया, बिल आखिर वो इसके साथ हामला हो गई, तो इस हमल को लेकर दूर की एक जगह में अलग हो गई। फिर दर्द ज़ेह से इसे खजूर के एक तने की तरफ ले आया। फिर दर्द ज़ेह कैसे कहते हैं, विलादत के वक्त जो औरत को तकलीफ होती है उसको। तो वो बोली, एक काश मैं इससे पहले मर जाती और भूली भाली होती। यानी कि वो ये अपने दिल में सोच रही थी, यानी अल्लाह के हुक्म पर तो कोई एतराज नहीं था, अल्लाह पर तो कामिल यकीन था उनको, और वो इससे पहले अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें देख चुकी थी। जैसा कि ज़करिया अलैहिस्सलाम का और उनका तज़किरा आता है कि उनके पास फल आते थे, और फल भी ऐसे गैर मौसम के फल। तो जब वो फल खाती तो ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी कोठड़ी में, मेहराब में आते तो कहते, ए मरियम, ये कहाँ से हैं? तो अल्लाह की तरफ से। तो इसका मतलब अल्लाह पर तो उनका कामिल यकीन था, वो तो इस बात को जानती और समझती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं मर जाती और मैं मिट जाती और आज के दिन के लिए मैं जिंदा ना होती? इसलिए कहा कि जब वो एक बच्चा लेकर कौम के पास जाएंगी और फिर लोग जब सवालात करेंगे,
تو پھر میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ پھر لوگ اعتراضات کریں گے، تان و تشنیع کریں گے، جس کے منہ میں جو آئے گا وہ کہے گی، پھر میرے خاندان کو، جو کہ معاشرے میں ایک نیک خاندان ہے، تو اس پر داغ لگے گا۔ تو یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں تھی، اس لیے انہوں نے ایسا کہا۔ تو جو بھی خاندانی شریف النسب عورت ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، وہ بیٹی کبھی بھی اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤ پر نہیں لگاتی۔ اس کے دل دماغ میں شیطان کیسی بھی خواہشات ڈالے، اس کو کوئی لڑکا اچھا لگے، یا وہ دنیا کی اس کو کوئی لالچ دی جائے، یا اس کو کوئی خاتون گمراہ کرے، اور جیسا کہ گمراہ کرنے والے انسانوں اور جنوں میں سے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان ساری باتوں کو ٹھکرا دیتی ہے دو چیزوں کی وجہ سے۔ نمبر ایک، اپنے اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے خوف سے، اور اپنے ماں باپ کی عزت اس کو بچانے کے لیے کہ میرے ماں باپ شرفا ہیں، معاشرے میں ان کی عزت ہے، اگر ایسا ویسا میں نے کوئی قدم اٹھایا تو میرے ماں باپ کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ پھر میری اور بہنیں بھی ہیں، وہ میری بہنیں کہاں جائیں گی، ان کا تو کوئی رشتہ ناتا بھی نہیں لے گا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ایک شریف النسب خاتون کے ذہن میں، لڑکی کے ذہن میں ہمیشہ ہوتی ہیں۔ تو یہی باتیں سوچ کر حضرت مریم علیہ السلام نے ایسا کہا۔ تو لہذا جب وہ الگ ہوئی، درد ذہ ہوا، تو پھر اس فرشتے نے اس کے نیچے کے علاقے سے اسے آواز دی کہ غم نہ کھا، تیرے رب نے تجھ سے نیچے کے علاقے میں ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تو کھجور کا تنا اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا، چنانچہ تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر تو انسانوں میں سے کسی کو دیکھے تو اس سے کہہ دینا، بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہذا آج میں کسی انسان کے سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ یعنی کہ تم خاموش رہنا اور کسی سے بات چیت نہ کرنا۔ اب یہاں سے ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں جو 25 دسمبر کا دن مشہور ہے اور پوری دنیا میں کرسمس منائی جاتی ہے، اگر اس پر ذرا غور و فکر کیا جائے اور سمجھا جائے، تو وہ پھر 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہے۔ یعنی جو کرسچن لوگ کرسمس مناتے ہیں، اس کی صحیح تاریخ ہے ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے، وہ کھجوریں لگی ہیں تنے پر، تو لہذا اب وہ کھجوروں کا موسم کب ہوتا ہے؟ وہ تو گرمی میں ہوتا ہے، اور دسمبر سردی کے اندر آتا ہے، تو لہذا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تو سردیوں کی بجائے گرمیوں میں ہوئی ہے۔ تو لہذا یہ جو کرسمس کا تہوار مناتے ہیں، اس بارے میں بھی مسیحی لوگوں کو گمراہ کیا گیا، جیسے کہ ان کے عقیدے کے بارے میں ان کو گمراہ کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ان کو گمراہ کیا گیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ تین میں سے ایک ہے، تین کو ملاؤ تو ایک بنتا ہے، یعنی عقیدہ تثلیث کا۔ اور ایسے انہیں گمراہ کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو صلیب دے دی گئی تھی، سولی دے دی گئی تھی، ختم کر دیا گیا تھا، جبکہ قرآن کہتا ہے ان کو قتل نہیں کیا گیا، یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا، اللہ پاک نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو ایسے ہی جو بہت سارے امور مشتبہ ہے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی مشتبہ ہے ان کے لیے۔ پھر فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، پھر جب بچے کی ولادت ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، اب وہ جب اس کو اٹھا کر کے اپنی قوم کی طرف آنے لگی ہیں، اب ظاہر بات یہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے کہ بیٹی جو ہے، اور جو ایک بہت ہی پاک دامنہ ہو، جس کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا گیا ہو، اور وہ کلیسا میں رہتی ہو، اور اتنی نیک ہو، اور پھر وہ ایک بچہ بغیر شادی کے لے آئے گی، تو یہ بات لوگ کیا کچھ نہیں کہیں گے۔ تو یہ سارے خوف اور ڈر اور اندیشے دل میں تھے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے، اللہ والے اس حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی معصیت نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ ایک طرف لوگ ہوتے ہیں، ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو ہزار مشقتوں، ہزار پریشانیوں، ہزار طعن و تشریح، لوگوں کی لعنت و ملامت کو وہ خاطر میں نہیں لاتے، اور اپنے اللہ کے حکم کو بجا لاتے، جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اب اللہ کا حکم بجا لیا۔ تو فرمایا پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئی، تو وہ کہنے لگے، اے مریم، یقیناً تو نے بہت برا کام کیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک، کہ اے ہارون کی بہن۔ یہ آیت نمبر 27 پر مضمون چل رہا ہے۔ ہاں جی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ
बुरा आदमी था, ना तेरी माँ ही बदकारा थी। चुनाचे इसने इस बच्चे की तरफ इशारा किया तो वो कहने लगे, यानी कि ये तूने क्या किया मरियम। देखो फिर यहाँ पर ये बात समझ लेनी चाहिए, अगर बेटी को उल्टा सीधा काम करे तो बेटी से पहले लोग उसके खानदान और उसके माँ बाप को मुखातब करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, भाई का जिक्र आया और फिर बाप का जिक्र आया, माँ का जिक्र आया। तो कहने लगी कि इससे बात करो, मुझसे बात ना करो। कालू कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महदि सबीया, कि हम इससे कैसे कलाम करें जो गोद में बच्चा है। वो बच्चा बोल उठा, वो बच्चा यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त बोल उठे, काला इन्नी अब्दुल्लाह। तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बिलाशुबा मैं अल्लाह का बंदा हूं। इस पर भी गौर किया जाए, अपनी पैदाइश के बाद उन्होंने जो पहला जुमला मुंह से निकाला, जो पहली बात मुंह से निकाली, वो उन्होंने कहा, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का अब्द हूं, मैं अल्लाह का गुलाम हूं। मैं यानी कि मैं अल्लाह नहीं हूं। बाज लोगों को यहीं से गलत फहमी हुई ना, बगैर बाप के वो पैदा हुआ तो गोया कि वो अल्लाह के बेटे। लिहाजा उन्होंने पहले जुमले में ही इस गलत फहमी को दूर किया कि नहीं, मैं अल्लाह नहीं हूं, अल्लाह का बेटा नहीं हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। और फिर साथ कहा कि मुझे किताब दिए, उस अल्लाह ने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया, और इसने मुझे बाबरकत बनाया जहां भी मैं हूं, और मुझे नमाज का और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया जब तक मैं जिंदा रहूं, और अपनी वालदा से नेकी करने वाला बनाया, और इसने मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। और सलाम हो मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, और जिस दिन मैं मरूंगा, और जिस दिन मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा। अब यहाँ पर दो तीन बातों का तज़किरा, चूंकि कुरान पाक बिलखसूस अहले मक्का के सामने उतर रहा था, उनको पढ़ के सुनाया जा रहा था, तो लिहाजा उनकी जो गलत फहमियां हैं उनको दूर करना मकसूद और मतलूब था। तो यहाँ पर भी वो क्या फरमा रहे हैं, एक तो अल्लाह पाक ने मुझे पैदा किया है, और फिर इसका मतलब ये है मैं एक दिन मरूंगा भी, और फिर मुझे दोबारा उठाया भी जाएगा। यानी कि आखिरत का अकीदा और नजरिया तो ये हर नबी ने अपनी उम्मत को दिया कि सबने फौत होना है, फिर एक वक्त आएगा, फिर उठना है, फिर अल्लाह की अदालत में पेश होना है, और फिर अल्लाह के सामने हिसाब किताब देना है। तो ये मक्के वालों, ये सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तो सब नबियों की मुश्तरका दावत है। अल्लाह ताला ने ये सारी बातें बयान करके फरमाया, ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम, तो ये ईसा इब्ने मरियम है। क़ौलुल हक़्क़ि अल्लज़ी फ़ीही यमतरून, हक बात ये है जिसमें वो लोग शक करते हैं। अल्लाह के लायक नहीं कि वो कोई भी औलाद बनाए, वो पाक है। जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो इसके लिए बस यही कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। और बेशक अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा रब है, लिहाजा तुम इसी की इबादत करो, यही है सीधी राह। यानी कि सीधी राह क्या है कि अल्लाह के साथ शिरक ना किया जाए और अल्लाह ही की इबादत की जाए। तो इसका मतलब ये तमाम लोगों को ये बात समझाई जा रही, बताई जा रही है। ये कुरान पाक की दावत का बुनियादी नुक्ता है। जैसा कि कुरान पाक का खुलासा सूरा अल फातिहा है, और सूरा फातिहा की जो 7 आयात है, उन 7 आयात का खुलासा भी एक आयत में है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम खास तेरी ही इबादत करते हैं और खास तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर भी इसी बात का तज़किरा है, फअबुदूहु, कि उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। अब इबादत का मफहूम बहुत वसी है। इबादत सिर्फ नमाज, रोजे, हज, ज़कात पर नहीं बोली जाती, बल्कि इबादत तो अब्दियत से है, बंदगी से है, गुलामी से है। और ये गुलामी और अब्दियत इंसान की सारी जिंदगी को मुहित है, कि जैसे एक गुलाम अपने मालिक के हुक्म का पाबंद होता है, अपने आका की हर बात मानता है, ऐसे ही इंसान भी अल्लाह का गुलाम है, बंदा है। तो ये अल्लाह की हर हर मामले में अतात करेगा, हर मामले में अतात। सिर्फ अतात ये नहीं है अजान हो तो मस्जिद में आ जाओ, नहीं, अतात ये भी है, और इसके साथ अतात ये भी है कि अपने मुआश और मईशत को कैसे चलाएंगे, कारोबार कैसे चलाएंगे, जिंदगी कैसे गुजारेंगे, खुशियां गमियां कैसे मनाएंगे, तहजीब और सकाफत क्या अपनाएंगे, और तालीम किस चीज की हासिल करेंगे, कौन सी बुराइयां हैं, कौन से अवामिर हैं, कौन सी नवाही हैं, किन कामों से अल्लाह ने मना किया, किनको, इन सारी चीजों को बजा लाना, ये है बंदगी। तो फरमाया फख्तलफल अहज़ाब मिन बैनिहिम, इसके बाद फरमाया ये सीधी राह थी, सिरात मुस्तकीम यही था, फिर मुतअद्दिद गरोहों ने आपस में इख्तलाफ किया, चुनाचे इनके लिए तबाही है जिन्होंने
یوم عظیم کی پیشی کا انکار کیا، یعنی قیامت کے دن کا جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ان کی پیدائش کا، اس کا تذکرہ آ گیا۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اصل بات یہ تھی کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے، اور وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ نجاشی ہے، تو نجاشی کا عقیدہ اور نظریہ وہ ظاہری بات ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا مسیح ہے، تو لہذا اب وہاں جب مسلمان گئے تو مسلمانوں کو یہی چیزیں پیش آئیں، تو مسلمانوں کو پہلے سے ان چیزوں سے آگاہ کر دیا گیا، تو انہوں نے حبشہ کے اندر جا کر بھی صحیح نظریے اور صحیح عقیدے کا اظہار کیا، اور کسی چیز میں پسو پیش کا شکار نہ ہوئے، قولوا قولا سدیدا انہوں نے کہا، اور مصلحت کا شکار بھی نہیں ہوئے۔ تو لہذا اب ہجرت حبشہ جو ہے وہ 2 مرتبہ ہوئی تھی، لہذا اس کا اجمالاً سے ہم تذکرہ اس ضمن میں کرتے ہیں تاکہ پوری بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ مکے میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا گیا اور مسلمانوں کا رہنا وہاں دوبھر ہو گیا، مکے کی زمین تنگ کر دی گئی، مسلمانوں کو چوکوں چوراہوں میں وہ مارا جاتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں، انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اس بات کو معلوم کر لیا کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے، اور اس کے ہاں کسی قسم کا ظلم نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ ہجرت کر جائیں حبشہ کی طرف، تو مسلمانوں نے 5 نبوی یعنی نبوت کے 5ویں سال ایک قافلے کے ہمراہ، جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور اس قافلے کے سربراہ تھے حضرت عثمان، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ بھی شامل تھی، انہوں نے ہجرت کی، اور یہ حضرت ابراہیم اور لوط کے بعد پہلی ہجرت تھی جس میں میاں بیوی نے اکٹھے ہجرت کی ہو۔ تو لہٰذا رات کے اندھیرے میں چپکے سے مسلمان مکے سے نکلے، اور جدہ کے جنوب میں واقع شعیبہ کی بندرگاہ کا رخ کیا، اور وہاں جب پہنچے تو مسلمانوں کی قسمت اچھی تھی کہ وہاں پر 2 تجارتی جہاز کھڑے ہوئے تھے، تو مسلمان ان جہازوں میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ ادھر مکے والوں نے جب معلوم کیا کہ مسلمان یہاں سے نکل گئے ہیں، تو وہ بڑے سیخ پا ہوئے، دانت پیسے، اور انہوں نے فوراً اپنے گھڑ سوار وہ دوڑا دیے کہ وہ جہاں بھی ہیں ان کو ڈھونڈ کر کے لاؤ، لیکن جب وہ ساحل پر پہنچے تو وہ جہاز جا چکا تھا، اور یہ نامراد اور ناکام واپس لوٹے۔ جب یہ واپس آئے ہیں تو ظاہری بات ہے بڑے غصے کے اندر تھے یہ، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور ہجرت کے تقریباً 2 مہینے بعد 5 نوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لائے۔ اس وقت سارے قریش جمع تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سورہ نجم کی تلاوت کی، اور اس سورہ نجم کا جو سیاق ہے، کلام ہے، الفاظ ہیں، جملہ سازی ہے، وہ اتنے مسحور کن ہیں، اتنے زبردست ہیں کہ مشرکین مکہ جو کہ شاعری کے بڑے دلدادہ تھے اور عمدہ کلام کی اچھی خاصی پہچان رکھتے تھے، جب انہوں نے سورہ نجم کی تلاوت سنی تو یہ تو مبہوت ہو کر رہ گئے، بالکل ساکت اور جامد ہو گئے، اور پھر سننے لگے کان لگا کر، اور پھر جب سورت کے آخر میں جو قرآن کے نہ ماننے والے ہیں ان کو ڈانٹ ڈپٹ پلائی گئی، تو ان آیات کو جب انہوں نے سنا تو مکے والوں کے یہ سارے سردار رؤسا جو بیٹھے تھے ان پر ایک کپ کپی طاری ہو گئی، اور جب قرآن پاک کی وہ آیت آئی کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، تو پھر یہ سارے کے سارے بے اختیار سب کے سب سجدے میں گر پڑے، اور انہوں نے بے اختیار سب لوگوں نے سجدہ کیا، اور کسی کو بھی اللہ کے اس حکم کے سامنے سر تابی کرنے کا یارہ نہ تھا، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ سجدہ نہ کرے۔ تو اب جب انہوں نے سجدہ تو کر لیا، اور سجدہ کرنے کے بعد جب انہوں نے سجدہ کیا تو یہ حیران ہو رہے تھے کہ ہم نے تو سجدہ کر لیا اور قرآن کو سن کر لیا، تو اس کی وجہ سے ایک بات پھیل گئی کہ سارے کے سارے جو مشرکین ہیں وہ قرآن پر ایمان لے آئے ہیں، قرآن کو ماننے لگے، تو یہی بات اڑتی اڑتی حبشہ بھی جہاں پہنچی، تو حبشے والے مسلمان جو وہاں تھے ان کے دل میں بڑی خوشی پیدا ہوئی کہ چلو اب تو مکے کی ماحول بڑا سازگار ہو جائے گا، ہم دوبارہ سے وہاں لوٹتے ہیں اور اپنے پیاروں میں جا کر، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم واپس مکے آ جائیں، لیکن جب یہ خوشی خوشی مکے کی طرف آ رہے تھے تو صرف تھوڑا فاصلہ ہی رہ گیا تھا، تو ان کو حقیقت حال معلوم ہی کہ نہیں نہیں، مکے والے سارے کے سارے مسلمان نہیں ہوئے، یہ کس نے کہا ہے مسلمان ہو گئے۔
تو مسلمان بہت ہی پریشان ہوئے کہ اس وقت تو ان سے بچ گئے تھے، اب کیسے بچیں گے؟ تو بہرحال کچھ تو مسلمان چھپ چھپا کر واپس ہی پہنچ گئے، اور باقی جو مسلمان ہیں وہ چھپ چھپا کر مکے میں آ گئے، اور انہوں نے کسی نہ کسی کی پناہ لے لی۔ اب اس کے بعد مسلمانوں پر قریش نے اور سختیاں بڑھا دی، کیونکہ ان پر ایک چھاپ لگ گئی تھی کہ انہوں نے سجدہ کر دیا، اور انہیں اس بات پر بڑا ہی پچھتاوا تھا۔ اور مسلمانوں نے پھر نجاشی کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا، تو اس چیز کا بھی انہیں بڑا حسد تھا اور بڑی جلن ہو رہی تھی کہ چلو مسلمان ہم سے تو نجات پا گئے، لیکن ان کو تو ایک بڑا محفوظ ٹھکانہ مل گیا ہے۔ تو لہٰذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پھر حکم دیا کہ جو یہاں مسلمان مزید ہیں اور ان پر بڑا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی یہاں سے ہجرت کر جائیں اور حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ تو لہذا ایک دوسرا قافلہ تیار ہوا، جس میں تقریباً 82 یا 83 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں۔ تو لہذا یہ قافلہ پھر اللہ کا نام لے کر یہ چھپتے چھپاتے ہوئے پھر حبشہ کی طرف نکل گئے کامیابی کے ساتھ۔ جب قریش مکہ کو پتہ چلا کہ دوسرا قافلہ بھی وہاں چلا گیا، اس کا مطلب وہاں مسلمان بڑے خوشحال ہیں۔ اب انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ان مسلمانوں کو واپس لانا چاہیے اور لا کر کے ان کو یہاں پر سزا دینی چاہیے۔ تو اس کے لیے قریش نے ایک مشورہ کیا، اور مشورے میں دو نام سامنے آئے کہ ایک عمر بن عاص اور ایک عبداللہ بن ربیہ، ان دونوں کو بھیجتے ہیں کہاں پر؟ حبشہ بھیجتے ہیں۔ اور اس وقت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو لہٰذا اب سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حبشہ ان کو روانہ کیا، اور ساتھ انہوں نے چال کیا چلی؟ چال یہ چلی کہ بہت سارے تحائف، قیمتی تحائف، وہ انہوں نے وہاں کے جتنے نامی گرامی پادری تھے ان کے نام، ان کے لیے تحفے تحائف، اور پھر نجاشی کو بھی بڑے تحفے تحائف اور سلام اور کلام، سب کچھ یہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ پہلے جا کر ہم پادریوں سے ملیں گے، ان کو تحفے تحائف دیں گے، ان کو قائل کریں گے، اور پھر نجاشی کو تحفے تحائف پیش کریں گے۔ جب یہ معاملہ ہمارے حق میں بڑا ہی سازگار ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے مطلب کی کہ یہ مسلمان ہیں وہاں سے آگے، ان کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ تو لہذا انہوں نے اسی منصوبے کے تحت سب سے پہلے وہ پادریوں سے ملے، پادریوں سے مل کر ان کو تحفے تحائف پیش کیے، اور تحفے تحائف پیش کر لینے کے بعد جب دیکھا کہ یہ ہمارے ہم ذہن ہو گئے، پھر نجاشی کے پاس آئے اور ان کو تحفے پیش کیے، اور پھر انہوں نے اپنا اصل مدعا پیش کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوا، یعنی وہ عیسائی بھی نہیں بنے، بلکہ ایک نیا دین انہوں نے ایجاد کیا ہے جسے ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف نے، سردار نے، ان کے والدین نے، ان کے چچاؤں نے، ان کے کنبے قبیلے والوں نے، انہوں نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں اور ہم ان کو وہاں لے جائیں، اور پھر وہ لوگ ان پر نظر رکھیں اور ان کی اصلاح کر سکیں، تو لہذا آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ جب ان کی یہ بات پوری ہو چکی تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق تائید کر دی، ہاں جی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں، یہ مسلمان، یہ جو ہے یہ عیسائی بھی نہیں ہے، تو لہذا یہ ہمارے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، خرابیاں پیدا کریں گے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ بچائیں اور ان کو ان کے سپرد کر دیں تاکہ ان کو واپس لے جائیں۔ تو لہذا انہوں نے بھی تائید کر دی۔ لیکن نجاشی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تحقیق کروائی تھی، وہ انصاف پسند آدمی ہے، تو انہوں نے انصاف پسندی کا تقاضا پورا کرتے ہوئے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کہا یک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان مسلمانوں کو حاضر کرو، ان کو دربار میں بلاؤ، ہم ان کی بات بھی سننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو لہذا مسلمانوں کو بلایا گیا اور ان سے پھر پوچھا، تو نجاشی نے پہلا سوال کیا کہ جس دین کو تم نے اپنایا ہے یہ دین کیا ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے، پھر میرے دین میں بھی داخل ہوئے نہیں ہوئے، اور نہ تم اور جو معروف ادیان ہیں نہ ان میں سے کسی دین میں داخل ہوئے، تو یہ کیا دین ہے، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتاؤ۔ تو مسلمانوں میں سے حضرت جعفر بن ابو طالب جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے ترجمانی کی، اور انہوں نے نجاشی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا، ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا، ہم اس کے عالی نسب، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو خوب جانتے ہیں، اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، ہم اسے ایک مانے،
اللہ کو ایک مانے اور اس اللہ کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے انہیں ہم چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے کی، امانت ادا کرنے کی، رشتہ داری جوڑنے کی، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور بے حیائی کے کاموں، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اور بہت سے احکام بھی گنوائے، پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین کو اس کی اتباع کی، چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا، اور جو چیزیں حلال بتائیں انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی اور اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ آئیں، اور جن گندی چیزوں کو حرام سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے ایک تقریر کی، بڑی شاندار، بڑی جامع معنی جچے جچے تلے الفاظ اور اتنا خوبصورت اسلوب۔ آپ نے اسلام کی ترجمانی کی اور مسلمانوں کی ترجمانی کی۔ نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر سے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے یہی سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ اس پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے ہاتھوں میں جو صحیفے تھے، مقدس صحیفے، مذہبی صحیفے، وہ بھی سارے کے سارے آنسوں سے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمع کے اجالے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ قریش سے مخاطب ہوئے اور قریش سے کہا تم لوگ چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سلیم الفطرت لوگوں کا وتیرہ۔ اب یہ مسلمان تو نہیں تھا نجاشی، نجاشی تو غیر مسلم تھا، لیکن جب اس نے قرآن سنا، قرآن کی باتیں سنی، قرآن کا عقیدہ سنا، اسلام کے محاسن سنے، تو سننے کے فوراً بعد دل سے اعتراف کیا، دل سے اعتراف کیا، اور کسی چیز، نہ وہ کسی چیز سے مرعوب ہوئے، نہ مستقبل کے اندیشوں سے خوف زدہ ہوئے، نہ کسی لالچ میں آئے، نہ انہوں نے کسی رکھ رکھاؤ اور مداحنت کا اظہار کیا، بلکہ صاف صاف اعلان کیا کہ یہ تو بالکل سچی بات ہے، اور دوسری بات میں ان کو تمہارے سپرد نہیں کروں گا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد جب ان قریش کے نمائندوں نے دیکھا کہ ہماری دال گلنے والی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، پھر یہ لوگ ان کے پاس پھر گئے اور جا کر ان کو پھر بھڑکایا اور کہا آپ کو پتا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے بارے میں ان کے نظریات بہت غلط ہیں، لہذا انہوں نے یہ سوچا چلو اس طریقے سے نہ صحیح، اس طریقے سے ہم نجاشی کو بھڑکا دیں، غصہ دلا دیں، اور پھر وہ اس طریقے سے ان کو ہمارے حوالے کر دے۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا، تو پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اسلام کا عقیدہ ہے وہ ان کے سامنے بڑی جو ہے نا وضاحت اور صراحت کے ساتھ انہوں نے پیش کیا۔ کہا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کنواری پاک دامن مریم کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے مسلمانوں سے کہا جاؤ تم میری سلطنت میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، اور یہ بات انہوں نے 3 دفعہ دہرائی، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔
मुझे सोने का पहाड़ भी मिले तब भी गवारा नहीं कि तुम में से किसी को सताऊं, तुम में से किसी को तकलीफ दूं। अब ये दर हकीकत में मुशरिकीन मक्का के मुंह पर तमाचे लग रहे थे कि यहां पर भी इनकी इतनी इज्जत हो गई। और इसके बाद कुरैश के नुमाइंदों को उन्होंने हुक्म दिया कि अपने इस सारे के सारे तहाइफ ये मुझसे वापस ले लो, और वो तहाइफ उनको वापस कर दिए। चुनाचे ये दोनों साहिबान मुंह लटकाए मक्के लौटे और बताया मुसलमानों ने एक अच्छे दियार में अच्छे हमसाए के यहाँ उन्होंने पना ली है। अब इस सूरत का जो पस मंजर है वो ये है कि इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये बताया गया और मुसलमानों की जहन साजी की गई कि कहीं भी अगर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अपने अकीदे का इजहार करना पड़े तो वो ये है। अब इससे ये पता चला कि एक मुसलमान जो होता है वो अपना अकीदा अलल ऐलान बयान करता है और वो किसी चीज का मसलिहत का वो शिकार नहीं होता। जैसा कि अब ये मक्के से निकले हुए जो मुसाफिर हैं, गरीब दियार हैं, जिला वतनी काट रहे हैं, अब इनके दिल में बहुत सारे अंदेशे तो हैं कि देखो अगर नजाशी के सामने हमने ये कहा तो वो हमें डांट ना दे, वो हमें निकाल ना दे, हमें इन मुशरिकीन मक्का के हवाले ना कर दे, लिहाजा कोई हम दरमियानी रास्ता निकालें, कोई नजरिए और अकीदे में नरमी और लचक पैदा करके बातचीत। ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात ऐसी नहीं। उन्होंने साफ सरीहन इस्लाम का अकीदा और नजरिया बेखौफ व खतर बयान किया। यही वो नजरिया है जो आज हमें भी अपनाना है मुसलमानों को। इस दुनिया में इस वक्त भी बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी परेशानी है, दुनिया में ग्रुप बने हुए हैं, मुल्क बने हुए हैं, दुनिया में नीटो के 5 ममालिक भी हैं, अक़वाम मुत्तहिदा भी है, यूरोपीय यूनियन भी है। लिहाजा ये सारे के सारे इदारे हैं और ये सारे के सारे मुसलमान इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो बहुत ज्यादा खिलाफ हैं। अब हम मुसलमानों के, मुसलमान मुल्कों के, इन मुल्कों के साथ बड़े ताल्लुकात हैं, तिजारत के, मईशत के, दिफाई और दीगर। अब बहुत सारे मुसलमान वहां जाकर कामकाज करते हैं जो कि अपने मुल्कों में पाउंड भेजते हैं, डॉलर भेजते हैं, जिससे मुल्क की मईशत चलती है। लिहाजा अब अगर उनके साथ सही अकीदे की बुनियाद पर बात की जाए तो फिर फौरन ये बात आती है, हमारी खारजा पॉलिसी जो होगी वो हमें यही मशवरा देगी कि नहीं नहीं, ये बात ऐसे नहीं करनी, ये इस बात करने का वक्त नहीं है, ये बात हम करेंगे तो यूरोपीय यूनियन हमसे नाराज हो जाएगी और यूरोपीय यूनियन के तहत जो कोई वो कई दर्जन ममालिक आते हैं उन सब से हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, मईशत बर्बाद हो जाएगी, पाबंदियां लगा दी जाएंगी, अमेरिका के साथ कुछ नहीं करना, बरतानिया के साथ कुछ नहीं करना। लिहाजा हम मसलियतों का शिकार होते हैं और मसलियतों का शिकार होते 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 इस्लाम सुकड़ते 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 अपनी अपनी बाउंड्री में आ गया। बाउंड्री में भी नहीं, इस्लाम कहाँ आ गया, सिर्फ मस्जिदों तक महदूद हो गया, मस्जिदों से भी इस सिर्फ जहनों तक महदूद हो गया और अमली तौर पर इस्लाम कहीं नजर नहीं आता। लिहाजा इस वाक्य से क्या पता चलता है कि वो भी गरीब दियार थे, वो भी मफलूकुल हाल थे, वही भी सताए हुए थे, वो भी मुहाजिर थे, उनको भी निकाले जाने का खतरा था, लेकिन उन्होंने वो अल्लाह का दीन सही तौर पर बयान किया। तो हमारे लिए भी यही सबक है कि हम भी अल्लाह के दीन को अपनाएं तो फिर उसको बगैर मसलिहत के अपनाएं और अलल ऐलान सही अकीदा और नजरिया बयान करना चाहिए हमें। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है और फिर उन्होंने जो अपने बाप को वाज किया था उसका तज़किरा है। फिर उसके बाद हजरत मूसा, हारून, इस्माइल और हजरत इदरीस का तज़किरा है। और इसके बाद आयत नंबर 61 के अंदर, आयत नंबर 61 के अंदर वो सच्ची तौबा जो लोग कर लेते हैं, यानी कि जिनको पता चल जाए हाँ यार ये गलत था, ये शिर्क था और ये बात हमें नहीं अपनानी चाहिए थी, तो लिहाजा जब उनके सामने हकीकत हाल खुलकर आती है तो फिर क्या कर लेते हैं, तौबा करते हैं। और तौबा जब कोई शख्स करता है अल्लाह की जनाब में तो अल्लाह ताला उसको मुआफ फरमा देते हैं। तो लिहाजा अब मुशरिकीन मक्का को भी ये बात समझाई जा रही है, उनको भी दावत दी जा रही है और साथ साथ फिर तौबा की फजीलत और तौबा के महासिन और खूबियां जिक्र के ये बात समझाई जा रही, कोई बात नहीं, अब तक तुमने जो कुछ किया सो किया, लेकिन आओ अल्लाह की जनाब में तौबा करो। तो अल्लाह तो तौबा करने को बहुत पसंद करता है और वो माफ कर देता है, तो लिहाजा तुम्हें भी माफ कर देगा। तो फरमाया इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन, फरमाया कि मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किया तो वो लोग जन्नत में दाखिल होंगे और इन पर कोई जुल्म ना किया जाएगा। तो लिहाजा ये तौबा की दावत दी जा रही, आओ
توبہ کرو, توبہ کر لینے کے بعد گناہ معاف ہوں گے, اور گناہ معاف جب ہو جائیں گے پھر تم اللہ کی جنت کے حقدار بن جاؤ گے. پھر جنت کا تھوڑا تذکرہ کیا کہ جنات عدن التي وعد الرحمن عبادہ بالغیب, یعنی ابدی باغات, ایسی جنت جس کا اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ غیب سے وعدہ کیا ہے. بے شک اس کا وعدہ ہر صورت آنے والا ہے, اور اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے سوائے سلام کے, اور وہاں ان کے لیے صبح و شام رزق ہوگا. یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اپنے ان بندوں کو بنائیں گے جو متقی ہوں گے. تو یہاں پر متقی ہونا کتنا ضروری ٹھہرا کہ جو متقی ہوگا وہ جنت کا وارث بنے گا. اور رمضان چل رہا ہے تو رمضان کا مقصد بھی کیا ہے؟ رمضان کا مقصد بھی متقی بننا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے. تو لہذا جنت کا وارث متقی شخص بنے گا, اور جو متقی نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب تک متقی نہیں بنے گا اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 77 میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ تھے, ظاہری بات ہے وہ غریب, غربا, فقراء, صحابہ کرام تھے, لیکن کبھی کبھی انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کیوں ہمارے ساتھ ایسے امراء ہوتے, مالدار لوگ ہوتے کہ جن کی دنیا میں چلتی, لوگ ان کی بات مانتے, تو اس سے اسلام کو فائدہ ہوتا, تو ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہونے چاہیے تھے. تو یہ باتیں بعض دفعہ انسان کے دل میں آتی ہیں, انسان ان چیزوں کو ساری کو سوچتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ یہ ہے, فرمایا کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا, کہہ دی جو شخص گمراہی میں ہے لازم ہے کہ اسے رحمان لمبی ڈھیل دے, حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے کہ جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یا عذاب یا قیامت, تو وہ ضرور جان لیں گے کون درجے میں بدتر اور کون لشکر کے لحاظ سے کمزور تر ہے. اور اس کے بعد فرمایا اور راہ ہدایت پر چلنے والوں کو اللہ مزید ہدایت عطا کرتا ہے, اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے ہاں ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں. افرأیت الذی کفر بآیاتنا, پھر آپ اس شخص کے بارے میں بتلائیے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی. کیا اس نے غیب کی اطلاع پائی یا رحمان کے ہاں کوئی عہد لیا ہے؟ ہرگز نہیں, ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے, اور ہم اس کے لیے عذاب بہت بڑھا دیں گے, اور ان چیزوں کے ہم وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے, اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا. اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے تاکہ وہ اس کے مددگار ہوں, ہرگز نہیں, ان قریب وہ خود ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے اور وہ انہیں خوب خوب گناہوں پر ابھارتے ہیں, چنانچہ آپ ان کی بابت جلدی نہ کریں, ہم تو بس ان کے دن گن رہے ہیں. اب یہ سورت کا یہاں سے اختتام ہو رہا ہے, کہ سورت کا یہاں پر اختتام ہو رہا ہے کہ تمام تبصروں کے بعد, انبیاء کے ذکر کے بعد, حضرت زکریا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تفصیل کے بعد, اب روئے سخن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ آپ ان کی بابت جلدی نہ کریں. یعنی یہ جو کفار ہیں, کفار مکہ ہیں, اور ان کے بارے میں آپ کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمیں بہت ستایا اور بہت تکلیفیں دی ہیں اور بہت سارا کچھ کیا ہے, اور پھر بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ, ہم پر عذاب لے آؤ, لاتے کیوں نہیں ہو. تو یہ تانے دے دے کر جو آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں نا, تو آپ اس بات سے گھبرائیں نہیں. اللہ پاک نے ان کو تھوڑا سا وقت دیا ہوا ہے, باقی ان کو سزا ضرور ملے گی, ہر صورت ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتے, کسی صورت نہیں بچ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 84 میں ارشاد فرمایا فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا, فرمایا کہ چنانچہ آپ ان کی بابت جلدی نہ کریں, ہم تو بس ان کے دن گن رہے ہیں. یعنی کہ ان کے فرض کر لو دن تھے نا کہ ان پر عذاب آنا ہے 10 دن بعد, تو اب دن گن لیا, 1 2 3, الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے, تو لہذا اب ایک نہ ایک دن پھر ان پر عذاب آئے گا. تو لہذا اب مشرکین مکہ کی طرف روئے سخن ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو بتایا جا رہا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, اور جس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف بطور مہمان اکٹھا کر کے لائیں گے, اور مجرم کو جہنم کی طرف پیاسے ہی ہانک کر لے جائیں گے, اور اس روز وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا. یعنی بعض لوگوں کو غلط فہمی یہ ہے, اور مشرکین مکہ کو بھی یہ تھی کہ یہ جو ہمارے بت ہیں یہ تو بڑے نیک لوگ تھے, ان کی اللہ کے ہاں بڑی چلتی ہے,
اگر ہمارا معاملہ ایسا ویسا بھی ہوا تو یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گے اور ہمیں چھڑا لیں گے، کیونکہ ہم تو ان کے نام کی مالا جپتے ہیں، ان کے نام کی قربانی دیتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں، تو یہ ہمیں چھڑا، اللہ پاک نے صاف صاف فرمایا کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اور انہوں نے کہا رحمان اولاد رکھتا ہے، اور البتہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات، گناہ تک آپ پہنچے ہو، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا، تو وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے پہاڑ جو ہے نا وہ شک ہو جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ تو لہذا شرک کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اور فرمایا اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں وہ سب رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے، بلا شبہ یقیناً اس رحمان نے ان کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں خوب گن رکھا ہے، اور وہ سب یوم قیامت اللہ کے پاس تنہا آئیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی، یقیناً رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ یقیناً ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی عربی زبان میں خوب آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس سے متقین کو بشارت دیں۔ یاد رکھیے یہاں پر بھی بشارت کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو تقوی کی بہت اہمیت ہے، اس بات سے اندازہ ہوتا ہے تقوی کی بہت اہمیت ہے۔ جنت میں جائیں گے تو متقی، قرآن پاک اگر بشارت ہے تو متقی لوگوں کے لیے، قرآن پاک ہدایت ہے تو ہدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی آسانی کا معاملہ چاہتا ہے تو وَلَقَدْ ہاں یجعل لہ من امرہ یسرا، تو اللہ متقی لوگوں کے لیے اپنی طرف سے آسانی فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ کی محبت ہے تو متقین کے لیے، اللہ ولی المتقین، اگر اللہ ولی ہے تو متقی لوگوں کے لیے، اور متقی لوگوں کی ہی اللہ عبادت قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ وہ حابیل قابیل کا واقعہ تو ان قربانی کرنے کا ذکر ہے، تو اس میں یہی ذکر ہے کہ اس قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، دو نے قربانی کی کہ قبول ہوئی، دوسرے کی نہ ہوئی، جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا تھا میں تجھے قتل کروں گا۔ تو اس نے کہا بھائی قربانی تو اللہ قبول کرتا ہے، تو لہذا اللہ کس کی قبول کرتا ہے؟ فرمایا انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کی وہ قربانی قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک نے جب حج کا ذکر آیا تو فرمایا کہ تم زاد راہ اختیار کرو، فإن خیر الزاد التقوی، اور سب سے بہترین زاد راہ وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور کہیں پر جب قربانی کا ذکر آتا ہے تو فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو تمہاری قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے تو وہ جو تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ اسی لیے فرمایا قرآن میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو عزت والا ہے وہ تقوی والا ہے۔ پھر ایک فرمایا خطبہ حجۃ الوداع میں لا فضل لعربی ولا لعربی علی عجمی، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں الا بالتقوی، مگر تقوی کے ساتھ۔ تو لہذا تقوی کی بڑی اہمیت ہے، تو لہذا ہمیں اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم اہلکنا قبلہم من قرن، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی بھنک آہٹ بھی سنتے ہیں؟ یعنی مکے والوں سے یہ کہو تم سے پہلے بھی بڑی بڑی زبردست قومیں تھیں، ان کے پاس مال بھی تھا، دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی، عہدے بھی تھے، حکومت بھی تھی، سبھی کچھ تھا، اور وہ بڑے سمجھدار بھی تھے۔ دیکھو انہوں نے پہاڑ کھود کھود کر گھر بنا لیے، اور ان کے قد کھجوروں کے تنوں جتنے تھے، وہ زمین میں پاؤں مارتے تھے تو پاؤں زمین میں دھنسا دیتے تھے۔ ایسی زبردست زبردست قوم میں گزری ہیں، لیکن جب جس قوم نے اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول نہیں کیا، شرک کو نہیں چھوڑا، سرکشی اور بغاوت کی اور تکبر کیا، تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا، اور ایسا عذاب آیا کہ آج ان قوموں کا تذکرہ بھی نہیں ہے، آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ تو اے مکے والو، ان ساری باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمہارے پاس ابھی موقع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو مانو، دین اسلام کو قبول کرو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت فرم برداری میں لگ جاؤ۔ یہی واحد نجات کا اور کامیابی کا رستہ، اس کے سوا تمام رستے تباہی اور بربادی کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو سمجھایا، بتایا، اور اب
बिलअमूम हम सब मुसलमानों को ये दावत दी जा रही है, कुरान पाक को पढ़ो, कुरान पाक को समझो, मक्के वालों का रवैया उसको भी समझो, और जो पहले अंबिया की अक़वाम थी उनके रवैयों को भी समझो कि किस कौम ने अताअत की, किस कौम ने बगावत की, किस कौम के साथ क्या सलूक किया गया, कैसे कैसे कौमें तबाह हुई। लिहाजा अगर आज हम किसी मुसीबत में, परेशानी में, तकलीफ में मुब्तला हैं, तो फिर हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अल्लाह की तरफ पलटना है, अल्लाह के सामने झुकना है, अल्लाह से माफी मांगनी, तब जाकर ये बलाएं इनसे जान छूटेंगी। अब दुनिया में कोविड-19 फैला हुआ है, इसकी गिरफ्त ने तमाम मुल्क जो और तमाम इंसान इसमें फंसे हुए हैं। कुछ लोगों को तो बीमारी लायक है और कुछ लोगों पर खौफ मुसल्लत है, तो लिहाजा वो भले वो बीमारी में है या नहीं है, दोनों ही खौफ ज़दा हैं। तो लिहाजा हुकूमतें क्या कर रही हैं, इलाज करवा रही हैं, वैक्सीन दे रही हैं, ट्रीटमेंट, मास्क, लॉकडाउन और सोशल फासला, ये सब कुछ कर रही, ये सब कुछ करना चाहिए, कोई बुराई इसमें नहीं है। जितनी हिदायत की जाती हैं एहतियाती, उनको अपनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ ये एहतियातें कर लेना काफी नहीं है, ये एहतियातें कर लेना काफी नहीं है। हाँ, इसके साथ साथ अल्लाह की तरफ रुजू बहुत जरूरी है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना बहुत जरूरी है, अल्लाह से माफी मांगना बहुत जरूरी है, और अल्लाह को मनाना बहुत जरूरी है, और अपने अमाल की जो है छान फटक करना बहुत जरूरी है, अपने गिरे बानों में झांकना बहुत जरूरी है, अपने इरादों, अपने रवैयों, अपने दिल के मैलानात, अपनी तरजीहात को देखना जरूरी है, मैच करना उनको कि मेरी ख्वाहिशात, तमन्नाएं, आरजुएं, काम काज, माश, मईशत जो कुरान के मुताबिक है उस पर टिक लगाओ, बाकी पे क्रॉस लगाओ, और जितने क्रॉस वाले काम है उनको अपनी जिंदगी से निकाल दो, और जितने टिक वाले काम उनको अपना लो, और इनमें मजीद टिक वाले काम, सही काम ऐड करो, ताकि अल्लाह हमसे खुश हो जाए। तौबा होती ही है, तौबा का लफ्जी माना ही रुजू करना है, अल्लाह ताला की तरफ पलट आना। एक बंदा एक बंदा अल्लाह की तरफ पीठ करके जा रहा, उसका अल्लाह के इस्लाम की तरफ पीठ है और उसका मुंह कुफर की तरफ है। अब वो कुफर की तरफ जाते हो एक तस्बीह पकड़ता है और कहता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तौबा 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 तौबा, तस्बीह पढ़ रहा है। अच्छा, जा किस तरफ रहा है? कुफर की तरफ। तो ऐसे बंदे की तौबा क्या माना रखती है? इसकी तौबा का कोई फायदा नहीं है। हाँ, तौबा कब सही होगी कि वो अपना मुंह कुफर की तरफ से फेर ले और इस्लाम की तरफ, अल्लाह की तरफ, शरीयत की तरफ अपना मुंह कर ले। हाँ, फिर वो एक मर्तबा कहे या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह उससे खुश हो जाएगा, राजी हो जाएगा। अब हमारा हाल ये है, हम गुनाह एक भी छोड़ना नहीं चाहते, कुफर की तरफ से मुंह मोड़ना नहीं चाहते, और तौबा तौबा की रट लगाई हुई है। तो ऐसी तौबाएं फायदा नहीं देती हैं। तौबा ये होती है कि अल्लाह की तरफ मुंह किया जाए, अल्लाह की तरफ पलटा जाए, कुफर की तरफ पीठ कर दी जाए, उसकी तरफ पीछा किया जाए, उसका इनकार किया जाए, सारे कामों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया जाए। फिर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह हम पर रहम फरमाएगा, अल्लाह ताला हमें आफियत देगा, अल्लाह ताला हमें इन मुसीबतों से निजात देगा, अल्लाह ताला हमें सेहत अता फरमाएगा। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि मैंने 5-7 मिनट पहले क्लास में मैं आया, मैंने ऑन किया जूम को, तो मैंने देखा माशाल्लाह कोई 60-70 लोग पहले आए हुए थे। तो इन लोग, बाकी सब लोगों के लिए दुआ है, लेकिन खास तौर पर इन लोगों के लिए दुआ है जो इतनी मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ वक्त से पहले ही क्लास में आ जाते हैं। तो यकीनन ये इनके दिलों का तकवा है, उनके दिलों की रग़बत है, कुरान पाक का ज़ौक़ और शौक़ है। तो अल्लाह ताला आपके इस ज़ौक़ और शौक़ को मज़ीद बढ़ाए, और इसकी वजह से अल्लाह ताला आपकी दुनिया आखिरत को बेहतर करे। इसकी वजह से अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की बला से, वबा से महफूज रखे, और बाकी सब लोगों को बर वक्त क्लास में आने की अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह ताला सबको कुरान की मोहब्बत दिलों में पैदा फरमाए, और अल्लाह ताला फिर इस कुरान की मोहब्बत की वजह से हम पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उन लोगों को जो हमारे लिए ये वक्त मुहैया कर रहे हैं, वसाइल लगाकर मुहैया कर रहे हैं कि मैं आपको पढ़ा सकूं, आप पढ़ सकें, अल्लाह ताला उन सब की मसाई और जुहूद को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।